اور وہاں پر ایک ہرن کو کسی شکاری نے قید کیا ہوتا ہے، باندھا ہوتا ہے، اس نے اس کا شکار کیا ہوتا ہے، ہرنی ہے۔ تو سرکار قریب سے جب گزرتے ہیں تو ہرنی آپ کو ندا کرتی ہے، پکارتی ہے، استغاثہ پیش کرتی ہے آپ کی بارگاہ میں۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، تو وہ جانور ہو کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، مصیبت ہوں، میری مشکل حل کر دیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا مشکل ہے، وہ کہتی ہے مجھے شکاری نے شکار کر لیا ہے، چونکہ آپ کی شریعت کے اندر شکار میرا حلال ہے، تو ظاہر ہے یہ تو میں نہیں اس پہ اعتراض تو نہیں کرتی کہ کیوں شکار کیا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی نا، کیونکہ سرکار کی شریعت کے اندر وہ ہرن حلال ہے۔ تو شکاری نے اسے شکار کر کے قید کر لیا، اس نے کوشش کی، قید کر لیا، یا رسول اللہ قید اس نے مجھے کر لیا ہے، میں اس کی قیدی بن گئی ہوں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، اور آپ لجپال ہیں، آپ میرے اللہ کے محبوب ہیں، کریم ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ اس شکاری سے مجھے اتنی مہلت لے دیں، میرے پیچھے بچے تھے، میں آج جلدی میں نکلے، ان کو دودھ نہیں پلا کر آئی، میں نے کہا ابھی جاؤں گی کچھ کھا پی کر آؤں گی، دودھ زیادہ ہو جائے گا، آ کر بچے اپنے بچوں کو دودھ جو ہے پیٹ بھر کے پلاؤں گی۔ یا رسول اللہ میں صبح جلدی نکل آئی، بچوں کو دودھ بھی نہ پلا سکی، اب میں آئی ہوں تو اس نے مجھے قید کر لیا ہے، اور میرے بچے پیچھے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، تو میری اتنی گزارش ہے کہ اس شکاری سے مجھے اتنی مہلت لے دیں کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، میں واپس پھر آ جاؤں گی۔ آقا دو جہان رحمت اللہ عالمین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری جہان کے لیے رحمت ہیں، آپ نے اس شکاری سے کہا ہے شکاری میں تجھے یہ تو نہیں کہتا اسے آزاد کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انسان جس کی کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے، تو نے کوشش کی، میری شریعت کے اندر جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، تو نے اسے شکار کر لیا، تو نے اسے اپنا قیدی بنا لیا، اب تو جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے، ذبح کر لے، اس کو بیچ دے، یہ تیرا اختیار ہے، لیکن میں اتنی گزارش تمہارے سامنے کرتا ہوں کہ کچھ مہلت اسے دے دے، کچھ وقت اسے دے دے، یہ اپنے بچوں میں جائے اور ان کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔ تو شکاری عرض کرتا ہے سونےو کبھی ایسا بھی ہوا ہے جانور جائیں واپس آئیں، موت کے منہ میں آ کر کو واپس بھی کبھی آتا ہے، اسے پتہ ہے میں سیدھا سیدھا موت میں ہوں، جب یہاں سے چھوٹے گی تو یہ جانور اس کا کیا اعتبار۔ تو آپ نے فرمایا جو مجھے پتا نا وہ تجھے نہیں پتا، اللہ نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، انسان مجھے نہ جانتے ہوں لیکن یہ جانور مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں۔ انسان میرے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن بے زبان نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر بھی اپنے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ کر بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر اقرار کر کر کہ ہم تجھے محمد رسول اللہ مانتے ہیں، پھر مرضی اپنی کرتے ہیں، پھر بھی میری شریعت پہ نہیں چلتے، مجھے نبی مان کر بھی میرا دامن نہیں پکڑتے، مجھے نبی سمجھ کر میری شریعت پہ نہیں چلتے، یہ چپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کیوں ہیں۔ ایک ہرنی تو جانتی ہو کہ میں کس سے استغاثہ کر رہی ہوں، کس سے مدد مانگ رہی ہوں، لیکن آج کا انسان ہو کر، آج کا ملکوں کا حکمران ہو کر، اللہ نے جنہیں بادشاہیاں دی ہوں، جنہیں لاکھوں کی فوج دی ہو، جنہیں ایٹم بم دیا ہو، وہ غیروں کے سامنے دامن پھیلاتا پھرے، وہ بھیک غیروں سے مانگتا پھرے، وہ سپر پاور کسی اور کو مانتا پھرے، جس کو جو جانتا ہو کہ میرا نبی تو وہ ہے جو ایک ہرنی کی پکار سن سکتا ہے، جس کو ایک ہرنی کا درد جو چین نہ لینے دے، وہ امت سے بے خبر ہوگا۔ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میں یہ جانور کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں یہ لوگ۔ جانور تو جانے کہ استغاثہ کس بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جانور تو جانے کہ مشکل کے وقت کس کو پکارنا ہے، جانور تو جانے کہ ہماری مشکل کون حل کر سکتا ہے، لیکن آج کا ڈگریوں والا انسان، آج تھبے ڈگریوں کے اکٹھے کرنے والا انسان، آج اونچے اونچے تختوں پر بیٹھنے والا انسان، آج سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا انسان اتنا ہی نہیں سمجھتا کہ میری مشکل کا حل کہاں ہے، اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ میری پکار سننے والی ذات ہے کون، ان مسئلوں کا حل کس بارگاہ میں حل ہوگا، یہ مسئلے کہاں جا کر حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہو گئے، یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ کون مشکل کو حل کر سکتا ہے، مشکل میں کس کو پکارنا ہے۔ تو وہ ہرنی آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتی تو آپ فرماتے ہیں جوان جانے دے اسے، یہ جانور ضرور ہے پر بے وفا نہیں ہے، یہ آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن تو جو کہ انسان ہے تجھے شاید یقین نہ ہو، تیرا شاید دل نہ مانے،
تو اس کے بدلے میں محمد اپنے آپ کو تیرے پاس گروی رکھتا ہوں. ایک جانور کے بدلے میں اپنی ذات کو سرکار کے انسان کے پاس گروی رکھ رہے ہیں. وہ لاجپال نبی اپنی امت کا درد دیکھ سکتا ہے, پر امت ہو بھی تو سینا, امت پکارے بھی تو صحیح نا. آج سیلابوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں, سارا کچھ رڑ گیا ہے, پھر بھی ان کی نظر غیروں پر ہے, پھر بھی توبہ کی طرف نہیں آتے, پھر بھی اپنے لاجپال نبی کی بارگاہ میں نہیں پکار نہیں کرتے, ادھر بھی پھر بھی دامن ادھر نہیں پھیلاتے, پھر بھی غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج بھی نہیں مانتے کہ یہ عذاب ہمارے اپنے ہاتھوں سے لائے ہوئے ہیں, ہم نے اتنے ظلم اس زمین پر کیے ہیں کہ اللہ کا قانون حرکت میں آ گیا. آج بھی توبہ نہیں کرتے, آج بھی کہتے ہیں نہیں بارش بہت زیادہ ہو گئی, انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, فلاں کام ایسے ہو گیا, فلاں کام ایسے ہو گیا. بارش برسانے والی ذات ہے کون؟ وہی بارش ہمارے علاقوں میں بھی ہوئی ہے, وہی بارش ہندوستان میں ہوئی ہے, وہی بارش برطانیہ میں, انگلینڈ میں بھی ہوتی رہی ہے. لیکن ادھر نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کافر ہو کر امن میں ہیں اور یہ ماننے والے ہو کر ڈوب رہے ہیں. کس لیے؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں, پھر در برداری یوں ہی خار پھرتے ہیں. جن کو اللہ نے ایسا شانوں والا نبی دیا ہو, ایسا روشن دین دیا ہو, ایسا عظمت والا دین دیا ہو, اسلام دیا ہو, وہ لوگ اسلام اور دین اور رحمت والے نبی کو چھوڑ کر جب غیروں کی طرف دیکھیں گے تو ان کا حال یہی ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر گروی رکھوا دیا اور کہا جانے دے جوان, اگر یہ ہرنی نہ آئی تو میں حاضر ہوں. ہرنی جاتی ہے اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, پیار کرتی ہے. بچے بھی سمجھ جاتے ہیں آج ماں حد سے زیادہ پیار کر رہی ہے. آج ماں کی نگاہ وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے. آج ماں بار بار ہمیں کیوں چوم رہی ہے, آج اتنی شفقت ماں کیوں کر رہی ہے. تو پھر جب دودھ پلانے کے بعد ماں کہتی ہے بیچا الوداع, بیٹا آج میرے بچوں الوداع, شاید دوبارہ نہ سوں. تو بچے ماں کے قدموں سے لپٹتے ہیں. اماں ہم بہت چھوٹے ہیں, ہمیں کون دودھ پلائے گا, کون ہمیں دیکھے گا بالے گا. تو وہ کہتی ہے میں مجبور ہوں میرے بیٹے, میں اس سے وعدہ کر کے آئی ہوں جس نے تیری اور میری نجات کا وعدہ اپنے رب سے لیا ہے. اگر آج میں نہ گئی تو اللہ پاک نے تو پہلے فرمایا نا, یہ انسان چپائوں کی طرح بلکہ چپائوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اللہ نے چپائوں کی تو پھر عزت رکھ لی ہے کہ چپائے تو پھر اچھے ہیں, یہ انسان چپائوں سے بھی بڑھ کر ہیں. کہیں یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے بھی کوئی آیت اتار دے کہ یہ چپائے بھی ان سے کیا گزرے ہیں. آج مجھے جانے دے, ورنہ آج لاجپال نبی کی زبان نہیں رہے گی. میرے لاجپال نبی نے جو کچھ اپنی زبان سے نکالا ہے وہ پورا ہو کر رہا ہے, تو مجھے آج جانا ہی جانا ہے. وہ بے زبان ہو کر, وہ چپائے ہو کر, وہ دوبارہ لوٹ کر نبی کی بارگاہ میں آئی, اپنے آپ کو پیش کر دیا, کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی ہوں. تو اس شکاری نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ وسلم, واقعی آپ جو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے, کتنی وفادار یہ ہرنی ہے, یہ جانور ہو کر کتنی آپ سے وفا کر رہی ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے نبی کی بات کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئی. سوچا ہی نہیں کہ میرا کیا بنے گا, میرے گلے پہ چھری پھیر دی جائے گی. اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی, آپ کی بات کو اتنی اہمیت دی اس نے کہ موت کے منہ میں دوبارہ آ گئی ہے, اور میں انسان ہو کر اس کو پھر اپنا قیدی بنا لوں, مجھے انسان کون کہے گا. یا رسول اللہ میں نے آپ کے قدموں کے صدقے سے رہا کر دیا, آزاد کر دیا. لوگوں آج اگر بچنا چاہتے ہو, لوگوں اگر آج اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی در ہے ہمارے پاس, استغاثے کی ایک ہی جگہ ہمارے پاس. ہمارے دکھوں کا درد ایک ہی ذات کے پاس, دکھ دردوں کی دوائی ایک ہی ذات کے پاس ہے, اور وہ ذات مدینے والی ہے. اگر وہ ہرنیوں کی سن سکتا ہے تو اور میں کس بات کی مولیاں, ہماری تو وہ بدر